معراج کی رات نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سفر کے دوران بے شمار ایسی چیزیں دیکھی کہ جو امت کے لیے حضور نے عبرت کے طور پر بیان فرمائی۔ معراج کی رات حضور علیہ السلام کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا کہ جن کی شرمگاہ پر آگے اور پیچھے چتھڑے لپیٹے ہوئے تھے اور وہ حیوانوں کی طرح کانٹے دار زقوم اور جہنم کے پتھر کھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سوال کیا کہ اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اموال کی زکوٰۃ نہیں نکالتے تھے۔ تو مال کی زکوٰۃ نہ نکالنا یہ بڑا ہی برا عمل ہے، اور حضور علیہ السلام نے ایسے لوگوں کو معراج کی رات میں بڑی بری حالت میں دیکھا ہے، اور ہمارے معاشرے میں اس معاملے میں بڑی سستی کی جاتی ہے۔ صدقات و خیرات کی طرف تو توجہ ہوتی ہے، لیکن اس بات کی طرف توجہ نہیں ہوتی کہ کہیں مجھ پر زکوٰۃ تو نہیں فرض ہو گئی، کہیں میرے گھر میں پڑے ہوئے سامان کی وجہ سے مجھ پر زکوٰۃ تو نہیں فرض۔ تو ہر آدمی کو اس بات پر توجہ کر کے اپنے حساب لگا کے سال میں ایک بار زکوٰۃ یہ فرض ہوتی ہے نکالنی چاہیے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گزر ایک قوم پر ہوا کہ جس کے سامنے ایک ہنڈیا میں پکا ہوا مزیدار گوشت اور ایک ہنڈیا میں کچا سڑا گوشت رکھا تھا۔ تو وہ لوگ پکا ہوا نفیس گوشت اسے چھوڑ کر جو کچا گوشت تھا، سڑا ہوا گوشت تھا، وہ کھا رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جبرائیل امین علیہ السلام سے پوچھا کیا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یہ وہ مرد ہیں جن کے پاس حلال بیویاں تھی اور وہ بدکار عورت کے پاس رات گزارا کرتے تھے، اور یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے حلال شوہر کو چھوڑ کر بدکار مرد کے پاس رات گزارا کرتی تھی۔ زنا کاری کی دیکھیں کتنی بڑی سزا ہے، اس کے بھی بے شمار سزائیں یہ روایات میں بیان ہوئی ہیں۔ تو اس کام سے بھی ہمیشہ اپنے آپ کو اپنی نسلوں کو بچانا چاہیے۔ اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک قوم پر ہوا کہ جو خون کی نہر میں تیرتی اور پتھر کھاتی تھی۔ حضور علیہ السلام نے سوال کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یہ سود خور ہیں۔ کیا کھا رہے تھے؟ پتھر، اور خون کی نہر میں تیر رہے تھے۔ اور اسی طرح حضور علیہ السلام نے سود خوروں کو اس حال میں بھی دیکھا کہ ان کے پیٹ کوٹڑیوں جیسے بڑے تھے جن میں سانپ دکھائی دے رہے تھے، اور جب بھی ان میں سے کوئی اٹھتا تو وہ فوراً گر جاتا تھا۔ سود خور آدمی کہ ان کے پیٹ کوٹڑیوں جیسے بڑے اور ان پیٹوں میں سانپ دکھائی دے رہے تھے، اور ان میں کھڑے ہونے کی بھی طاقت نہیں تھی۔ تو آج دنیا میں انسان غفلت میں پڑ جائے، سود کا کاروبار یا پھر اپنی بینک میں رقم اس طور پر رکھ دے کہ اس پر نفع لگتا رہے، سود ملتا رہے، تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی دنیا میں تو اس نے نفع کما لیا لیکن آخرت کو برباد کر دیا۔ دنیا کے اس تھوڑے نفع کے لیے آخرت کو برباد نہیں کرنا چاہیے، تو سود سے ہمیشہ بچتے رہے۔ آج کے دور میں ڈیجیٹل دور ہے تو ہر پڑھا لکھا شخص یہ بینکنگ کی طرف جاتا ہے، یعنی اپنے پیسے بینکوں میں رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جب یہ اکاؤنٹ کھلوانے جاتا ہے، ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ وہ پوچھتے ہی ہیں کہ آپ سیونگ اکاؤنٹ کھلوا لیں، اس میں آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو سیونگ اکاؤنٹ کبھی نہ کھلوائیے گا، آپ کی رقم اس میں پڑی رہے گی، اس میں جو نفع ملتا رہے گا آپ کو وہی تو سود ہے جو بغیر محنت کے نفع ملا۔ ہم نے بس رقم رکھی، کوئی محنت نہیں کی، اب اس رقم پر جو نفع مل رہا ہے یہی تو سود ہے۔ تو اس دور میں سود سے بچنا یہ بڑا مشکل ہے اور بچنا بے حد ضروری ہے، تو سود سے ہمیشہ بچتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک قوم پر میرا گزر ہوا جس کے تانبے کے ناخن تھے اور جن سے وہ اپنے چہروں اور سینوں کو زخمی کر رہے تھے، یعنی اپنے جسم سے گوشت نوچ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یہ چغل خور ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے
اور ان کی عزت کے در پہ ہوتے ہیں۔ تو چغلخوری کی سزا بھی یہ بہت زیادہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے معراج کی رات میں ان کو بڑی بری حالت میں دیکھا، اپنے ہی ناخنوں سے اپنے جسم کا گوشت نوچ رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ چغلخوری سے بھی بچنا چاہیے کہ ایک انسان کی بات دوسرے کو بتا دی، دوسرے کی بات تیسرے کو بتا دی، اس لیے کہ کہیں یہ دونوں آپس میں ناراض ہو جائیں گے، لڑ جائیں گے، ایک دوسرے کے دلوں میں نفرت ڈالنے کے لیے باتیں ادھر ادھر بتا دینا، تو یہی تو چغلخوری ہے۔ تو چغلخوری سے ہمیشہ بچتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح ایک شخص پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا کہ جس نے لکڑیوں کا ایک بڑا گٹھا جمع کر رکھا تھا جسے وہ اٹھا نہیں سکتا تھا، اس کے باوجود وہ اس لکڑیوں کے گٹھڑے میں اور لکڑیاں لاد رہا تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی آپ کی امت میں سے یہ وہ شخص ہے کہ جس کے پاس لوگوں کی امانتیں اتنی ہیں کہ جن کو ادا نہیں کر سکتا، اس کے باوجود مزید اکٹھی کرتا رہتا تھا۔ تو امانت میں خیانت کرنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ امانت اگر کسی کی ہمارے پاس ہے، ہم نے کسی کی امانت اپنے پاس رکھی ہے، تو وہ جس طرح اس آدمی سے بات ہوئی ہے ویسے ہی وعدے کے مطابق واپس کرنی چاہیے۔ امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ معراج کی رات حضور نے خیانت دار شخص کو بھی عذاب میں دیکھا ہے۔ اور اسی طرح نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک پتھر پر سے میرا گزر ہوا جس سے ایک بیل نکلتا ہے، پھر اس پتھر میں داخل ہونا چاہتا ہے لیکن داخل نہیں ہو سکتا۔ حضور نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا گیا جبرائیل یہ کیا معاملہ ہے، شخص کا کیا حال ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس شخص کا حال ہے جو منہ سے ایسی بات نکالتا ہے جس پر اسے ندامت ہوتی ہے لیکن پھر وہ اسے واپس نہیں کر سکتا۔ تو زبان دراز شخص یہ بھی قیامت کے دن عذاب میں مبتلا ہوگا۔ اپنے منہ سے ہمیشہ وہ بات نکالنی چاہیے کہ جو لوگوں کے لیے بھی نفع بخش ہو اور ہماری آخرت بھی برباد نہ کرے۔ آج دور ایسا ہے کہ لوگ وہ بات بول جاتے ہیں کہ جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، بلکہ لڑائیاں جھگڑے فتنے فساد برپا ہو جاتے ہیں اور بولنے والے کو پرواہ تک نہیں ہوتی کہ میں کیا بول رہا ہوں۔ سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے، پہلے تولے بعد میں بولے، اس کلیے پر ہمیشہ عمل کرنا چاہیے۔ فائدے مند بات بولنی چاہیے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے فلیقل خیرا او لیصمت، اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش ہو جائے۔ تو حضور علیہ السلام کے فرامین تو ہمیں صرف اچھی بات بولنے کا حکم دیتے ہیں، اس کے علاوہ خاموش رہنے کا حکم دیتا ہے۔ تو اس لیے اپنی زبان سے ہمیشہ اچھی بات نکالنی چاہیے۔ اسی طرح ایک قوم کو حضور نے دیکھا کہ جن کے چہرے اونٹ کی طرح ہیں اور وہ لوگ آگ کے انگارے میں منہ ڈالتے ہیں جو ان کے پیچھے سے نکلتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ یتیم کا مال کھانے والے ہیں۔ یتیم کا مال کھانا یہ بھی بہت سخت گناہ ہے۔ چہرے اونٹ کی طرح بڑے بڑے ہو جائیں گے، اور یتیم کا مال کھانا گویا کہ آگ اپنے منہ میں ڈالنا ہے۔ تو یتیم کا مال بھی کبھی نہیں کھانا چاہیے۔ انسان کی سرپرستی میں اگر کوئی یتیم آ جائے تو اس کی اچھی طرح سرپرستی کرنی چاہیے، اس کے مال کی بھی حفاظت کرنی چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے اس کی سرپرستی کی جائے، اور جب بالغ ہو جائے تو اس کا مال اس کے سپرد کر دیا جائے۔ یتیم کا مال کھانے کا کہیں بھی نہیں حکم کہ بھائی فوت ہو گیا تو بھائی کا مال میرے قبضے میں، بیٹے اب کھا پی رہے ہیں بس، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک دسترخوان پر پاکیزہ گوشت ہے اور ایک دسترخوان پر بدبودار گوشت، اور کچھ لوگ ہیں کہ پاکیزہ گوشت کو چھوڑ کر بدبودار گوشت کھا رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو حلال چھوڑتے اور حرام کھاتے تھے۔ تو لقمہ حرام کھانا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔
ہمیشہ انسان کو لقمہ حلال کھانا چاہیے، لقمہ حرام سے بچتے رہنا چاہیے۔ اور اسی طرح عورتوں کے ایک گروہ پر حضور علیہ السلام کا گزر ہوا تو حضور نے دیکھا کہ وہ چھاتیوں سے لٹکی ہوئی ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ یہ کون ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے خامندوں کے نکاح میں ہوتے ہوئے بدکاری کرتی ہیں اور حرامی بچوں کو ان کی اولاد میں داخل کرتی ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو بھی حضور نے معراج کی رات خواب میں دیکھا، ایسی عورتوں کو، اور بڑا سخت عذاب تھا کہ وہ اپنی چھاتیوں کے ساتھ لٹکی ہوئی ہیں۔ اور اسی طرح عورتوں کے ایک اور گروہ کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ سر کے بالوں سے لٹکی ہوئی ہیں اور ان کے نیچے آگ سلگ رہی ہے جو ان کا بدن کھائے جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یہ وہ عورتیں ہیں جو پردہ نہیں کرتی تھی، اپنے خاوند کے سوا غیر مردوں کے لیے بناؤ سنگار کرتی تھی اور بے پردہ ہو کر ان کو اپنی زینت اور آرائش دکھایا کرتی تھی۔ اسلام نے پردے کا حکم دیا ہے۔ عورت تو ہے ہی پردے والی چیز کہ گھر سے باہر نکلے تو پردے میں رہ کر نکلے۔ ہمیشہ اپنی ماں بہنوں کو یہ درس دینا چاہیے کہ جب بھی گھر سے باہر نکلیں پردے میں رہ کر نکلیں۔ یہ جمعے میں اس طرح کی احادیث سن کر جا کر اپنے گھروں میں بتایا کریں کہ بے پردگی کا کتنا بڑا گناہ ہے، بدکاری کا کتنا بڑا گناہ ہے، کہ بے پردگی کرنے والی عورت کل بروز قیامت بالوں سے لٹکی ہوگی اور اس کے نیچے آگ سلگ رہی ہوگی، اور اس کے علاوہ طرح طرح کے عذابات ہیں۔ اور اسی طرح نبی پاک علیہ السلام نے جھوٹی قسم کھانے والے کو دیکھا کہ ان کی زبانیں گدی سے کھینچی جا رہی ہیں، اور حضور علیہ السلام نے معراج کی رات میں یہ بھی دیکھا کہ کچھ لوگوں کی زبانیں لوہے کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یہ لوگوں کو گمراہی میں ڈالنے والے بد عمل واعظ ہیں۔ لوگوں کو گمراہی میں ڈالنے کے لیے طرح طرح کی الٹی سیدھی نصیحتیں کرنا کہ لوگ گمراہی میں مبتلا ہو جائیں، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو دوزخ کی آگ میں اپنے لوہے کے ناخنوں کے ساتھ اپنے جسم کو نوچ کر گوشت اتارتے ہوئے دیکھا۔ حضور نے پوچھا تو بتایا گیا کہ یہ وہ ہیں جو دنیا میں دوسروں کی آبرو ریزی کیا کرتے تھے، دوسروں کی عزت کو پامال کرنا، تو اس کا بہت بڑا گناہ ہے۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلام بھائیوں، یہ شارٹ مختصر عذابات جو نبی پاک علیہ السلام نے معراج کی رات میں دیکھے تھے وہ بیان کیے ہیں۔ اب ان میں ہمارے لیے عبرت ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام تو پہلے ہی جانتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے جبرائیل امین سے سوال بھی اس لیے کیا تاکہ سوال کریں وہ بتائیں، تاکہ امت کو اس بات کی تعلیم ہو، ورنہ حضور بھی جانتے تھے، نبی پاک علیہ السلام اور ساتھ جبرائیل علیہ السلام تھے، ان کو بھی پتا تھا کہ یہ اس کام گناہ کے سبب سے یہ عذاب ہو رہا ہے، تو یہ انہوں نے بیان اس لیے کیے تاکہ ہم لوگوں تک یہ باتیں پہنچیں اور ہم بھی عبرت حاصل کریں، ان گناہوں سے بچتے رہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے معراج کی رات طرح طرح کے مشاہدات کیے۔ حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو معراج کا تحفہ، معراج کی رات میں نماز کا تحفہ عطا فرمایا، ہم لوگ تو اس کی قدر میں بھول گئے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام جب پیدا ہوئے سجدے میں سر تھا اور امتی امتی کرتے رہے، اور آج لوگ یا نبی کہنے کے پہ بھی فتوے لگائے۔ تو نبی پاک علیہ السلام جب پیدا ہوئے تب سجدہ کیا، اور ہم 50 60 سال کے ہو گئے ہیں اور سجدوں کو بھولے ہوئے ہیں۔ اور غور کرنے کی بات یہ بھی ہے کہ شیطان نے ایک سجدے سے انکار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے تو قیامت تک کے لیے مردود قرار دیا۔ آج ہم غور کریں کہ ہم دن میں 5 نمازوں کے سارے سجدے ہی بھول جاتے ہیں، ایک سجدہ نہیں سارے سجدے بھول جاتے ہیں۔ اور پھر ہم لوگ غلامی رسول میں موت ہے قبول یہ نعرہ تو لگاتے ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ نعرہ ہم غور کریں کہ صرف دعویٰ ہی ہے یا پھر ہم اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ غلامی رسول میں موت تو قبول ہے، لیکن کیا نماز قبول ہے یا نہیں، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔
غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنت داڑھی، اس کے چند بار بھی ہمیں قبول ہیں یا نہیں، یہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ تو اس طرح ہم حضور علیہ السلام کی سیرت پر عملی طور پر عمل کرنے والے بن جائیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم پر خاص رحمت ہو۔